عامر زیاد صاحب، اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ریسنٹ ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اب صرف گرفتار کرنا کافی نہیں ہے، اب ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ بن چکا ہے، ہماری بقا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور عمران خان رہے گا پولیٹیکلی یا ہم رہیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں پھر کیا جمہوری رویہ، کیا غیر جمہوری رویہ۔ تو کیا یہ ایک طرح سے اعتراف جرم ہے پچھلے 11 مہینے سے جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے غیر جمہوری رویوں کا، کہ یہ سب کچھ پولیٹیکلی خان کو ختم کرنے کے لیے ہے؟ اور کیا اس طرح سے کوئی ختم ہو سکتا ہے تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو؟ اچھا، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ صرف رانا ثناء اللہ یہ بات نہیں کہہ رہے۔ آج مریم نواز صاحبہ جو بھی لائرز ونگ سے اپنی بات کر رہی تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی ریاست جو ہے وہ عمران خان کا بندوبست کرے۔ تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کی پوری قیادت سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان میدان میں ہماری دال بھی نہیں گلنی، اور یہ مطلب اس سے خوفزدہ بھی ہے، گھبرائے ہوئے بھی، کیونکہ اگر عمران دوبارہ آ جاتے ہیں انتخابات کے ذریعے تو یقیناً عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ وہ کہیں گے ووٹنگ کی بات ہوگی، وہاں پر وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کریں گے، احتساب کی بھی بات کریں گے، وہاں پر وہ جو ہے ریفارمز کی بھی بات کریں گے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گھبراہٹ طاری ہے ان لوگوں میں۔ لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے، جو آپ نے سوال کیا کہ جی ماضی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ماضی میں بھی ایک زمانہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دینا، لیکن آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کی جگہ بنی، دوبارہ بنی، واپس آئے وہ۔ بے نظیر صاحبہ کے متعلق یہی کہا جاتا تھا، سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا۔ تو سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو سسٹم نے ایک مرتبہ منع کر دیا تو دوبارہ اس کی سسٹم میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی بہت مونولتھ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی بظاہر لگتا ہے کہ جی ایک جگہ پہ سب جمع ہیں اور سب ایک ہی لائن ٹو کریں، لیکن اس میں بھی مختلف فیکشنز ہوتے ہیں، مختلف شیڈز ہوتے ہیں، مختلف سوچ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک سوچ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، ایک سوچ جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ جی عمران مخالف سوچ ہے، لیکن یقیناً اسی اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی سمجھدار لوگ ہیں، انہیں بھی اس ملک کے مستقبل کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ہمیں اور آپ کو ہے۔ تو جب انہیں نظر آئے گا کہ جناب ایک عوام میں پذیرائی بھی ہے، اور جو لوگ اس وقت کہتے ہیں نا کہ انتخابات کے ذریعہ جس کو لایا گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو یا شریف خاندان کی سیاسی احیا کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو ہے لوگوں میں پذیرائی نہیں ہے، ان کا جو کیپٹل ہے، سیاسی کیپٹل، وہ گھٹتا جا رہا ہے، منفی ہو گیا ہے۔ تو وہ بھی سوچیں گے کہ جناب ملک کو کیسے گیلونائز کرنا ہے، لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ یہ جو عمران خان نے 10 نکات دیے، یقیناً اس میں بہت ساری باتیں، بالکل مزمل صاحب نے صحیح کہا کہ اس پہ ڈے 1 پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بھائی انہوں نے ٹوٹا پھوٹا جو بھی آپ تنقید کریں، لیکن ایک ویژن تو دیا۔ اس کا مقابلہ جب آپ کرتے ہیں کہ نون لیگ کے وزیر خزانہ سے یا نون لیگ سے یا پی ڈی ایم کی حکومت سے، تو وہاں تو کوئی ویژن آپ کو نظر نہیں آتا۔ کم از کم ویژن دیا، اور اس ویژن کے حصول کے لیے ظاہر ہے کہ اگر بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسے لانے ہیں تو آپ دورہ کر کے دیکھ لیں انگلستان کا، امریکہ کا، آپ کو نظر آئے گا کہ جو ڈائسپورا ہے پاکستانی، اس میں عمران خان ہی کا توتی بولتا ہے، اور تو کسی کا نہیں بولتا، تو عمران خان ہی لا سکتے ہیں۔ تو ایک بار جب سرمایہ کاری ہوتی ہے، لوگوں میں امید بنتی ہے، ایک دم 10 کی 10 چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اس کے بعد آپ کا کہتے ہیں کہ افیکٹ ہو سکتا ہے سنو بال، کہ آپ نے پہلا کام صحیح کیا، انویسٹمنٹ آنے لگا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اسی قسم کی پرابلم تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ انویسٹمنٹ جب آیا تھا تو پھر ہماری معیشت جو ہے وہ 6 اور 7% گروتھ پہ رہی، اور پورے 6-7 سال تک رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مرتبہ بھی یہ چیز بالکل ممکن ہے، لیکن ڈے 1 پہ نہیں۔ دہشت گردی کا فریٹ ہے، نمٹنا ہوگا، لیکن ایک عمران سمجھتے ہوں گے کہ اپنا کلاؤڈ کو یوز کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزمل، یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی دا انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پھر کیا جمہوری رویہ، کیا غیر جمہوری، یہ اب ایک ملک کا سٹنگ وزیر داخلہ اگر یہ باتیں کرتا ہے، اور اتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے کہ آپ کہیں کہ سیاسی طور پہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، ہم عوام میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں کسی دور میں جس طرح جرمنی میں رین آف ٹیرر کہتے تھے نا اس کو، کہ جس کی حکومت آ اور مخالفین کو انہوں نے یا اسیسنیٹ کرنا شروع کر دیا، یا پھر اس کے بعد میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ کوئی کسی ایک پارٹی کے خلاف بولتے ہوئے بھی ڈرا کرتا تھا۔ تو مجھے تو وہ ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اب جو بھی حکومت میں آئے گا اس کی پہلی ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں ان میں سے ایک بھی جیل سے باہر نہیں ہونا چاہیے، سب پر ایف آئی آرز ہونی چاہیے، اور مقدمے بازی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سرکل آف ایول چل پڑا ہے کہ جو گورنمنٹ میں آئے گا وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے گا، مقدمے بازی کرے گا، اس کے علاوہ سینسرشپ کے قوانین لے کر آئے گا۔ اگر نون لیگ پیکا آرڈیننس لے کر آتی ہے تو پی ٹی آئی آ کے اس میں 2 سال کی سزا کا اضافہ کر دیتی ہے۔ تو ہر گورنمنٹ میں ہم یہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ
یہ جو ریٹریبیوشن کی پالیٹکس ہے, یہ جو بدلے کی آگ ہے, یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اگر توڑنا بھی پڑ جائے تو ہمیں اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی, کیونکہ ہمارا مین پرپز یہ کہ یا یہ بچیں گے یا ہم بچیں گے. تو اپوزیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے یا اس پر حملہ آور ہو جائیں آپ, یا ریاست کی مشین خلاف استعمال شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پن پوائنٹ کریں کہ گورنمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں ریفارم کی کتنی گنجائش ہے اور وہ آئیڈیولوجیکلی کتنی کریکٹ ہے. تو وہ یہاں پر ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہر بحث تو پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہے. پارلیمنٹ تو بالکل بے توقیر ان سیاسی پارٹیوں نے کر دی ہے, جہاں نہ یہ حاضری مینٹین کرتے ہیں, کسی نے استعفے دے دیے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی نیب کے لاز پاس کروائی جا رہے ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ آڈیو لیکس کے اوپر قراردادیں منظور کرتے ہیں اس دور کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ اوور آل تو ایک کانسٹیٹیوشن کی روح ہے جہاں پر اپلیکیشن ہونی ہوتی ہے قوانین کی, وہ پارلیمنٹ کا فلور تھا, اس کو تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ان امپورٹنٹ کر دیا گیا, انکمپریہنسو کر دیا گیا. تو اسی لیے یہ رویے میں سمجھتا ہوں کہ فاشسٹ رویے ہیں. بے شک یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہیں, کسی اور کی طرف سے ہیں, کیونکہ اس میں صرف ایک بدلے کی پالیٹکس ہے, اور جو سیاسی مفاد کے خلاف ہو اسے ایلیمینیٹ کر دو. تو یہ بیڈ راک ہوتا ہے سوسائٹیز کے اندر, جہاں پر ٹوٹیلیٹیرین رجیمز جو ہیں وہ کل کو جا کے ایمرج کرتی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ فل سکیل ایک فاشسٹ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے. کہیں یہ آگے چل کے ٹوٹیلیٹیرین ہمارا ملک. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.